اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد امین۔ قسط نمبر 345 پارٹ 345 قرآن پاک سورہ نمبر 29 انتیسویں سورہ نمبر 29 العنکبوت دی اسپائڈر جی نا مکڑی نا اس کا میں نے کی آیات 23 سے لے کر 30 تک جی 23 to 30 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ تفسیر تشریح اور اس کے اوپر رننگ کمنٹری کریں گے جی۔ شروع کرتے ہیں جی، تھوڑا سا پیچھے ملا لیتے ہیں جی۔ پچھلی قسط میں میرے خیال میں 3 باتیں تھیں۔ ایک تو ہم نے نوح علیہ السلام کے بارے میں جناب ڈسکس کی تھی بات، اور اس کے بعد جناب ہم نے میں ڈبل چیک کر لوں، ٹھیک ہے جی، اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم نے اس کے اندر آگے جا کے ذکر آ گیا تھا، ہاں جی، نوح علیہ السلام تھے، پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا کہ وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے، تو اسی میں جو انہوں نے کہا جی کہ تم نے یہ تم کو جن کو پوچھتے ہو نا کہ تم سمجھتے ہو کہ شاید یہ رزق دیتے ہیں، تو یہ تو نہیں دیتے، اللہ ہی صرف دیتا ہے، تو اسی کی طرف اسی کے شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی سی ایک مضمون شروع ہو گیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ جو نے اپنا ایک طرح سے ایک کچھ ہدایات اور انسٹرکشن یا خطاب اللہ کی طرف سے ایک مضمون بیچ میں آ گیا جی۔ تو اب یہاں پہ ایک پہلی آیت کے بعد دوبارہ پھر واپس وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف بات جانی ہے۔ تو اب یہاں سے پڑھتے ہیں جی، رکوع میں کرتا ہوں، تو بہرحال یہ جو اگلا فکر ہے یہ پچھلے کے ساتھ مل جائے گا، اور اس کے بعد دوبارہ مطلب اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہیں یا جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہے اس کی طرف چلا جائے گا، اور پھر آگے سے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سیم ہی بات ہے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا جو پھر جو سرگزشت ہے پھر وہ دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ شروع کرتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، آیت نمبر ابھی ہم 23 کو تلاوت کر دیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں جی پھر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لہم عذاب علیم۔ تو آیت نمبر 23 کی تلاوت کر دی۔ یہ آیت جو ہے یہ وہی اسی طرح اللہ کے کلام کے ساتھ دوبارہ مل جائے گی جو پیچھے تھا، اور آگے بھی اللہ کا ہی کلام ہے، لیکن اب دوبارہ وہاں سے جہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی جو سرگزشت تھی اس کو تھوڑا سا سٹاپ کر کے درمیان میں ایک خطاب اللہ تعالیٰ نے کیا، اب دوبارہ پھر وہ قصہ اللہ تعالیٰ سنانا شروع کر دیں گے سرگزشتی۔ تو اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں جی، جو ابھی اللہ تعالیٰ کی کلام کا ایک مطلب جو خطاب کا ایک حصہ جی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں جی، والذین کفروا بآیات اللہ، کہ اور ترجمہ اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں اور اس سے ملاقات کا انکار کر دیا ہے، وہی ہیں کہ میری رحمت سے محروم ہو کر مایوس ہو چکے ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ جو محرومی اور کامل محرومی اور مایوسی جو ہے نا اس کا ذکر آ رہا جی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ اس میں تو اب جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور اس سے ملاقات کا انکار جنہوں نے کر دیا ہے، تو یہ لوگوں کو تو مطلب وہی ہے کہ یہ تو اب گرنٹیڈ میری رحمت سے نہ محروم ہو گئے جی، تو رحمت سے محروم ہو کر مایوس بھی ہو چکے ہیں مطلب، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے دردناک عذاب بھی آئے گا جی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک طرح سے درمیان میں روک کے ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل انسٹرکشنز آئی تھیں، وہ ان کا بیان تھا۔ اب اگلی آیت جو ہے 24 نمبر سے اب دوبارہ وہی جہاں سے رکی تھی نا بات، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا کہ اللہ کا ہی شکر ادا کیا کرو رزق کے لیے اور اسی کی بندگی کرو کیونکہ اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا تھا۔ اب وہاں سے دوبارہ شروع ہو جائے گی کہ جب انہوں نے منکرین کو اس وقت کے جو مشرک تھے ان کو منع کیا، تو اب یہ والی آیت شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ تھوڑا سا اس کے بھی 2-3 لائنیں 2 لفظ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ایزی ہو جائے گا جی عربی میں۔ فما کان جواب قومہ، بس اتنا کافی ہے۔ جب اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی تھی جو اس جگہ تک پہنچی تھی جی، کہ انہوں نے کہا تھا جی سو اللہ ہی کے ہاں رزق تلاش کرو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کے شکر گزار رہو، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی وہ جن کو تم خدا کے علاوہ پوج رہے ہو ان کو چھوڑ دو۔ یہ بات انہوں نے کی، تو اب ان کا جواب یہاں سے آ رہا ہے۔ درمیان میں جو باتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ایک طرح سے کچھ ہدایات اور چیزیں ضمنی طور پہ جسے کہتے ہیں نا وہ آ گئی تھیں، تو وہ بھی بڑی گہری باتیں تھیں، وہ ان میں تو
مطلب وہ پچھلی قسط آپ دیکھ لیں، پھر میں دوبارہ اس طرح چیزیں ریفر کرتا رہوں تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے. تو پچھلی قسط میں دیکھ لیں جی وہ کیا تھی جی. پچھلی قسط کا پہلے ہاف کے بعد دیکھیں گے نا، سیکنڈ ہاف میں تو پتہ چل جائے گا. تو اب جب وہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا جی، تو اب ان کی قوم کا جواب کیا ہے. تو انہوں نے کیا کہا جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، فما کان جواب قوم ہی، سو اس کی قوم کا جواب. قوم کا جواب کیا تھا؟ مطلب جب ابراہیم نے اپنی دعوت پیش کی نا، ان کو بتائی بات ساری، تو ان کی قوم کا جواب کیا تھا جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ، سو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ آپس میں کہنے لگے اسے قتل کر دو یا جلا دو. تو ان کو جو دعوت انہوں نے دی تھی توحید کی، کہ اللہ ہی ہے جی، اللہ ایک ہے جی، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، اسی کا شکر ادا کرو جی، جن کو تم پوچھتے ہو ان کو چھوڑ دو جی، واپس تم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے تو وہاں پہ تو حساب کتاب دینا پڑے گا. تو اب اس کے جواب میں وہ کیا کہہ رہے ہیں جی. تو قوم نے جناب آپس میں جناب انہوں نے مشورہ کیا جواب میں کہ اب اس کو ابراہیم علیہ السلام کو کیا جواب دینا ہے. تو جواب میں وہ انہوں نے مشورہ کیا اور آپس میں یہ کہنے لگے جی کہ اس کو یا تو قتل کر دیتے ہیں یا اس کو جلا دیتے ہیں. ایک طرح سے بات تو ہے کہ جان دونوں طرف سے چلی جائے گی، قتل کرنے سے بھی چلی جائے گی، یا آگ میں جلائیں گے تو تب بھی جان چلی جائے گی جی. تو انہوں نے جواب میں ان کی جان لینے کا آپس میں فیصلہ کیا. اور آپ کو بتا دیا جی کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور رسولوں کے معاملے میں اللہ کی سنت ہے جی کہ ان کی قوم ان پہ غلبہ نہیں پا سکتی، ان کو نقصان اس طرح والا نہیں پہنچا سکتی کہ وہ جان سے چلے جائیں جی. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی، اس کی کئی وجوہات ہیں، وہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. تو اب آگے چلتے ہیں جی. آپس میں کہنے لگے کہ اسے قتل کر دو یا جلا دو، یہ ان کا جواب تھا جی کہ اب ہم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کریں گے. تو پھر کیا ہوا آپ کو پتہ نہیں، یہ ابھی ضمنی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں تفصیلی قصہ نہیں ہے. مطلب تفصیلی سرگزشت اس کے علاوہ ہم بیان کر چکے ہیں، آگے دوبارہ عید وہاں بھی کر دیں گے. تو اب یہاں پہ جتنی آ رہی ہے اتنے کا ہی میں کروں گا، اس کو پوری کا اب میں دوبارہ سے سرگزشت نہیں سناؤں گا جی. تو ان کا جی قتل کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے آگے فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا جی. ترجمہ، پھر اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا. پتہ ہے جی آپ کو سارا قصہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچا لیا جی. یہ دوسرے مقامات سے آپ کو پتہ چلے گا، قرآن میں بھی اور جگہوں پہ بھی جہاں پہ آیا، مطلب حدیثوں میں بھی کوئی بات اگر آئی ہے تو قرآن کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ بالآخر ان کا اتفاق اس پر ہوا تھا. دو باتیں نا، قتل کر دو یا جلا دو. تو ان دونوں میں سے پھر آپس میں انہوں نے فائنل ڈیسیجن یہ کیا کہ جن کو جلا دیتے ہیں جی. جلانے پر اتفاق ہوا، اور ایک سکیم بنا کر، ایک پوری لمبی ڈیٹیل آپ کو پتہ ہے کہ ان کو آگ میں پھر انہوں نے پھینکا. وہ پوری ایک اس کا بھی ہے، پھینکنے کے وقت کیا معاملات ہوئے، وہ آگ میں پھینک دیا گیا جی ان کو. تو لیکن کیا ہوا جی، دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ مگر اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. تو ظاہری بات ہے جی، اللہ کا حکم ہے تو بات ختم ہوگی جی، وہ ٹھنڈی ہوگی جی. تو یہ اسی سنت الہی کی میں بات کر رہا ہوں جو رسولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی ہے کہ ان کے دشمن ان پر غلبہ نہیں پا سکتے. دیکھا نا، وہ غلبہ پانا چاہتے تھے نا، ان کی جان لینا تو وہ تو نہیں پا سکتے. اور اگر وہ جھٹلانے پر، تکذیب پر جمے رہیں تو زمین سے مٹا بھی دیے جاتے ہیں، ان پہ اوپر عذاب بھی آتا ہے. یہ دونوں کام ہوتے ہیں جی. تو یہ ابھی اس میں سے ایک جو سنت ہے اس کا اظہار ہو گیا جی کہ ان کو آگ ٹھنڈی کر دی گئی جی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی پھر اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا. اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لائیں. اب یہ جو نشانیاں کیا ہیں جی، تو یہ جو بات اوپر سنائی ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو سرگزشت قصہ جو شارٹ کر کے سنایا گیا ہے، کم مطلب مختصر کر کے سنایا گیا، اس کے اندر نشانیاں کیا ہیں جی. میں آپ کو بتاتے ہیں جی نشانیاں کیا ہیں. پیچھے بات ہو رہی تھی نا مسلمانوں کے مصائب اور تکالیف ان کے اوپر آئی ہوئی ہیں حضور کے وقت میں. تو یہ ان کو سمجھانے کے لیے کہ اس میں نشانیاں کیا ہیں جی. یعنی اس بات کی نشانیاں ہیں کہ ایمان والوں کو بعض اوقات اپنے ایمان کی خاطر آگ کے علاوہ سے بھی گزرنا پڑتا ہے جی، آگ کے اندر سے بھی گزرنا پڑ جاتا ہے. اور اس بات کی کہ دوسری نشانی کیا تھی کہ اپنے رسولوں کو اللہ تعالیٰ کبھی تنہا نہیں چھوڑتے بلکہ لازماً ان کی مدد کرتے ہیں. تو یہاں مدد بھی ہوگی، ایک یہ نشانی ہے. اور جو اس وقت جو مسلمان ہوئے تھے حضور کے وقت میں، جو مشکلات کی وجہ سے کچھ ان کے شکایتیں تھیں، کوئی معاملات تھے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، تو ان کے لیے بھی بتا دیا گیا کہ آپ کے بھی نشانیاں دیکھو کہ مشکلیں بھی آتی ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبروں کو کیسی کیسی مشکلوں میں سے گزرنا پڑتا ہے جی. تو یہ ان کے لیے بھی نشانیاں اس میں. ٹھیک ہے جی، اب آگے چلتے ہیں.
اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا جی اس وقت؟ جب یہ تو آگ سے تو وہ بچ لے گئے نا، تو نشانیوں والی بات اللہ نے بتا دی دونوں کے لیے. اب اس کے بعد جب وہ آگ سے بچ گئے تو پھر کیا بات ہوئی ان کی جی؟ اس نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ترجمہ چل رہا ہے، اس نے کہا وقالا انما، تم نے اللہ کے سوا جو بت بنائے ہیں، مطلب اللہ کے کو چھوڑ کر اللہ کو اپنے معبود مان کے یا نہ مان کے، دو صورت میں اس کے علاوہ جو کسی اور کو پوجنے کے لیے تم نے اب جو بت بنائے ہیں، تو اب کیا جی؟ تم نے اللہ کے سوا جو بت بنائے ہیں تو دنیا کی زندگی تک صرف آپس کی دوستی میں بنا لیے ہیں. تو یہ تم نے آپس میں مل جل کر یا آپس میں ایک دوسرے کی بات مان کے تو آپ کی تمہاری دوستی جاریاں ہیں. تو دنیا اور دوسرے اور سب سے بڑی یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تک، یہ ٹمپریری دنیا کی زندگی کے اندر جو تم رہ رہے ہو نا اکٹھے مل کے، تو اس کی دوستی تک تم نے یہ مل کے بت بنا لیے جی. بھائی ان کا نسب ہمارے یہ ایک مطلب جو حال ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس وقت جو تم نے بنائے ہوئے ہیں نا اور آپس میں تم بڑے اکٹھے اور متفق ہو، یہ تو صرف ٹمپریری سی بات ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے. تو پھر کیا ہوگا جی؟ آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں جی، تو میں اب ساتھ ملاؤں گا. اس نے کہا، یعنی ابراہیم نے کہا، تم نے اللہ کے سوا جو بت بنائے ہیں تو دنیا کی زندگی تک صرف آپس کی دوستی میں بنا لیے ہیں. پھر قیامت آئے گی، اور بعد میں تو قیامت آ جانی ہے جی. جب آئے گی، پھر قیامت آئے گی تو اس دن تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کرے گا. تو تم دونوں نے، سب لوگوں نے جو آج آپس میں دنیا میں دوست بنے ہوئے ہو، قیامت جب آ جائے گی تو اس دن تم نے ایک دوسرے کو جھٹلا دینا ہے، ایک دوسرے کا انکار کر دو گے جی. تو اس دن تم میں سے ہر ایک، سارے مطلب کوئی ایک نہیں، ایک دوسرے کا انکار کرے گا، اور تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کرے گا. اور یہاں تک نہیں کہ صرف انکار ہی کرے گا کہ نہیں ہم نہیں اب دوستی یار، اب آپس میں کوئی نہیں ایک دوسرے کی من، بلکہ کیا کرے گا جی؟ اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا. انکار بھی کریں گے ایک دوسرے کا اور وہاں پہ لعنت بھیجیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ دونوں کام کریں گے تو یہ دونوں کام وہ گارنٹیڈ کریں گے جناب. یہ کیا بات ہے جی؟ یہاں پہ تو یہ صرف اتنا ہی بتایا ہے جی کہ لعنت کرے گا. دوسرے مقامات سے پتہ چلتا ہے جی کہ کس طرح ان کے جو بڑے تھے نا، جو لیڈران یا ان کے پیرو اور عابد اور معبود وغیرہ جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، وہاں ایک دوسرے کو لعنت ملامت کریں گے. سمجھ لے، ماننے والے جس کو مانتے تھے اس کو لعنت ملامت کریں گے، اور جس کو مانا جا رہا تھا وہ اپنے ماننے والوں کو لعنت ملامت کرے گا جی. ٹھیک ہے جی. تو اللہ نے کہا جی وہاں ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا جی؟ مطلب دونوں ہی غلط ہے نا، ایک دوسرے پر لعنت بھی کر رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں اور انکار بھی کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا جی پھر نتیجتاً کیا ہوگا؟ ترجمہ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا اور کوئی وہاں تمہارا مددگار نہ بنے گا. کوئی نہ بنے گا کہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی مدد بھی وہاں نہیں کرے گا، وہ تو خود آگ میں جل رہا ہوگا، مدد آپ کرنی ہے، دونوں ہی آگ میں ہوں گے جی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا، اور ان میں سے یہ جو ہیں ایک دوسرے کو لعن طعن کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا انکار، کوئی وہاں تمہارا مددگار نہ بنے گا. اور کسی کو تو اپنی پڑی ہوگی تو وہ تو بلکہ خوش ہو رہا ہے، اس کو سزا ہو رہی ہے جی. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کے حالات ہوں گے جی. یہاں پہ آپ جی اب آپ سمجھ گئے جناب یہاں تک جو معاملات کس طرح سمجھائے جا رہے ہیں بیان کے. اب آگے چلتے ہیں جی. تو یہ باتیں کنہوں نے بتائیں جی؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بتائیں نا. آپ کو بتایا نا ابراہیم علیہ السلام کی بات دوبارہ شروع ہوگی. تو جواب میں پہلے تو انہوں نے کہا جی اس کو قتل کرتے ہیں، جلاتے ہیں، پھر جلانے پہ اتفاق ہوا، پھر انہوں نے آگ میں پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے بچا لیا جی. آگ ٹھنڈی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں نشانیاں ہیں، ایون ایمان والوں کے لیے بھی، جو ایمان لائیں ان کے لیے بھی نشانیاں ہیں کہ دیکھ لیں جی میں نے اللہ اپنے رسولوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے کہ بھی آپ مشکلیں آپ کے اوپر آئیں گی تو لیکن آپ نے صبر کرنا ہے جی. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ بھی کہا جی کہ یہ تو تم جو بت بنا کے پوج رہے ہو نا، تو ان کی تم جو محبت میں آج سارے آپس میں دوستی یاری میں لگے ہوئے ہو، ایک دوسرے سے بڑی دوستی بنائی ہے، یہ تو دنیا کی بات ہے. جب قیامت آئے گی نا تو تم نے ایک دوسرے کا انکار بھی کر دینا ہے، ایک دوسرے پر لعنت بھی بھیجنی ہے، اور وہاں تمہارا ٹھکانہ آگ اور یہ سارا کچھ ہوگا. تو مطلب انسان بنو، سیدھے راستے پہ آؤ. تو اب دیکھتے ہیں جی آگے سے پھر کیا ہوا جی. کوئی آیا کہ نہیں آیا جی؟ ترجمہ جی. اب فآمن لہ لوطا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھتے ہیں آگے سے کیا جواب آیا جی. دیکھنا کہ نہیں دیکھنا آپ؟ میں دیکھ لوں ذرا تھوڑا سا میں بھی نا. تو اب جناب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ، فآمن لہ لوطا. اس وقت جب یہ ساری بات ابراہیم علیہ السلام نے اوپر جو بھی میں نے بیان کی ہے بولی،
کہ تم تو وہاں پہ تمہارے ساتھ یہ سلوک ہونا ہے تو سیدھے رستے پہ آ جاؤ، تو اس وقت لوط نے اس کی تصدیق کی، لوط علیہ السلام، ٹھیک ہے، جو جن کو نام بند، اور ابراہیم نے کہا میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ یہ اب تھوڑی سی ایک بات درمیان میں ہے، وہ ساتھ بتاؤں گا تو پھر آپ کو یہ کلیئر ہوگا جی کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ یہ جب ساری باتیں انہوں نے کیں تو آپ کو پتہ ہے جی کہ وہ پوری قوم میں تو ان کے والد بھی نہیں مانے تھے نا ابراہیم علیہ السلام کے، اور باقی جو بھی اگر کوئی رشتہ دار بھی تو نہیں مانے تھے۔ یہ لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے جو لوط تھے۔ تو جب یہ ساری باتیں کر کے انہوں نے کہا سیدھے رستے پہ آ جاؤ، تو صرف لوط جو تھا، لوط علیہ السلام جو تھے، جو بعد میں لوط علیہ السلام ہو گئے جناب، انہوں نے ان کی بات کو مانا، ایمان لے آئے، تصدیق کر دی جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت جب یہ باتیں ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بولی کہ سیدھے ہو جاؤ ورنہ تو تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا جی، تو اور کوئی وہاں مددگار نہیں ہوگا، تو اس وقت لوط نے اس کی تصدیق کی کہ وہ ایمان لے آئے جی، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لی۔ اور ابراہیم نے کہا میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ یہ کیوں انہوں نے کہا جی؟ وہ اس لیے کہا کہ اب اس کے درمیان میں ایک فکرہ وہ ایڈ کرنا پڑے گا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایڈ سے میں نہیں کہ میں قرآن میں کوئی اضافہ کر رہا ہوں، بعض چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں۔ تو یہ انڈرسٹوڈ کیا تھا جی کہ لوط کے علاوہ تو کوئی نہیں مانا نا، تو اب کیا مطلب بات ہوئی؟ تو اس کے بعد اس نے تو تصدیق کر دی، اب ایک بندے نے مان لیا، تو اب سمجھ لیں کہ وہاں پہ تو ابراہیم علیہ السلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا، وہ تو قوم کو سیدھا کرنے کے چکر تھے، تو صرف ایک ان کے بھتیجے نے بات مانی ان کی۔ تو یہ دیکھ کر کیا ہوا جی، اور ابراہیم نے جب دیکھا کہ اس کے سوا کوئی شخص بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، ایک ان کے بھتیجے لوط کے علاوہ کوئی بھی ان کو نہیں مارنا، تو تب انہوں نے کہا جی میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرتا ہوں کہ اب میں یہاں سے جاتا ہوں، مطلب اب جو کچھ پیچھے ہونا ہے پھر وہ ہوگا جی، سمجھے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ رسول وہاں سے پھر نکل جاتے ہیں جی کہ بس اب میں نے ان کا اپنا کر دیا تھا انذار و بشارت، میں نے خبردار کر دیا تھا، دعوت دے دی تھی، سارا کام میں نے کر دیا، تو اب یہاں سے میں نکلتا ہوں۔ تو اب کیا میں وہ آپ سمجھ گئے نا کہ نہیں سمجھے جی؟ آگے سمجھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میں ہجرت کرتا ہوں۔ اس میں دو چیز، اس میں ذرا سمجھیں اب کیا کیا باتیں اس کے اندر ہیں، یہ جو اوپر بابی نے آخری بات کی کہ لوط نے تصدیق کی اور یہ دیکھ کر کے بھی اور کوئی بھی نہیں مان رہا، تو انہوں نے کہا جی میں اب ہجرت کرتا ہوں، اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرتا ہوں کہ میں اپنے اللہ کی طرف جاتا ہوں۔ اہل ایمان کے لیے اس میں تنبیہ ہے جی، وارننگ ہے جی، خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس وقت جس رد عمل کا انہیں سامنا ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے، رسولوں کو جھٹلایا ہی گیا نا، تو یہ آج تمہیں تنگ کیا جا رہا ہے، جھٹلایا جا رہا ہے، اور وہ آخر کر کہہ رہے ہیں جی اب میں یہاں سے ہجرت کرتا ہوں، تو کوئی بات مانی نہیں جا رہی۔ تو اب اس وقت کیا تھا، نبی کو اللہ نے اپنے ان کو بھی بتا دیا تھا نا، حضور نبی پاک کو بھی ہجرت کرنی ہے، اور ساتھ مسلمانوں نے بھی اب ہجرت کرنی تھی۔ تو بھئی یہ جو ہجرت اب کی جا رہی ہے یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، پہلے بھی پیغمبروں نبیوں نے ہجرت کی ہے، تو مطلب ان کو بھی مشکلات اور اسی طرح کی مصیبتیں ان کو بھی آئی ہیں، تو تمہارے اوپر بھی آئی ہیں، مطلب صبر، اللہ کے اوپر اپنا ایمان مضبوط رکھو۔ کہ تنبیہ کی ہے اس کو مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، کہ اس وقت جس رد عمل کا انہیں سامنا ہے کہ اتنا ان کو تنگ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اب ان کو ہجرت کرنی پڑ رہی ہے، تو یہ ہجرت تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی ہے جی، اور ان کے ساتھ اہل ایمان دوسروں نے بھی کی ہے، جو بھی جس وقت تھے جی، چاہے نوح علیہ السلام کے وقت تھے یا چاہے لوط علیہ السلام کے وقت میں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی پر بھی یہ وقت گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ وہ سمجھا رہے ہیں ان کو جی، جو اس وقت حضور کے وقت جو مسلمان تھے جی، کہ وہ کہیں کہ جی کہ ان کی اتنی ساری مطلب کوشش کے باوجود کہ قوم سیدھے راستے پہ آ جائے، ایک بھتیجے کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو کتنی مشکل ہے، ابھی کوئی مان ہی نہیں رہا جی، تو ایک طرح سے ساری ان کی جو محنت ہے ابھی اس کا کوئی ان کو پھل نہیں مل رہا، تو وہ آخر میں کہتے ہیں میں ہجرت کرتا ہوں۔ تو ان کا یہ تو ایسی بات نہیں ہے، ابھی آپ کو اللہ کے نبی کے ساتھ اور مسلمانوں کو اب ہجرت کرنی پڑے گی، تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، تو مطلب آپ کو اپنے مضبوط رہنا چاہیے جی۔ اب آگے چلتے ہیں جی، انہوں نے کہا جی کہ میں ہجرت کرتا ہوں، یہ والی بات ہوگی، اور اگلی بات کیا کہی جی ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد، بے شک وہی زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے، کوئی شک نہیں جی ان باتوں میں، زبردست بھی وہی ہے جی، عزیز ہے وہ حکیم ہے، بڑی حکمت والا ہے جی، اس کو سمجھ لیتے ہیں جی، یعنی زبردست ہے لہٰذا راہ کھولنا چاہے گا بھئی کسی کو بندے کو، تو وہ کوئی رکاوٹ اس میں ڈال نہیں سکتا جی، لیکن دوسری طرف کیونکہ وہ حکیم ہے تو یہ راہ اسی وقت وہ کھولے گا
جب اس کی ایک حکمت کا تقاضا ہوگا جی تب وہ کھولیں گے، سامنے نہیں معاملات ہوتے۔ ہر چیز سامنے کر کے بتا دی جائے نا، پردے اٹھ جائیں تو نہیں، پردے اٹھیں گے جب آپ اس دنیا سے جب آپ کی چلے جائیں گے نا، چاہے مطلب ابھی ایک سنگل اپنی موت آتی ہے، بندہ مر جاتا ہے تو پردے اٹھ جاتے ہیں نا، تو یا پھر قیامت آئے گی تو پردے اٹھ جائیں گے باقی جو رہتے ہیں سارے۔ تو اس سے پہلے پردے اگر اٹھا دیے جائیں تو پھر بات وہ ہے ہی نہیں ہے، پھر وہ امتحان کہاں پہ رہے گا جی؟ تو سب کچھ آپ کو پتہ ہے جی، تو پھر کون سا بندہ ہوگا جی جو غلط کام کرے گا جی؟ آپ کو پتہ ہو جی یہ غلط کام کروں گا تو ابھی جل جاؤں گا، تو کوئی پاگل نہ کرے گا جی۔ تو یہی سارا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ اصل امتحان، یہی غیب کا جو ایمان ہے نا، سارا یہی بات ہے جی۔ چیزیں کھل جائیں گی تو پھر تو کوئی نہیں، وہ تو جب چیزیں کھل گئی تو فرعون نے بھی کہا تھا جی میں ایمان لاتا ہوں، تو آپ کو میں نے بتایا تھا جب اس کا ذکر میں کر رہا تھا، وہ کہتا جی میں ایمان لایا جی موسیٰ کے رب پہ، تو اس وقت تو نہیں بات قبول ہوتی، وہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ موت سامنے جب اٹھ گیا، آپ کو پتہ چل گیا یہ موت کا فرشتہ آپ نے دیکھ لیا، یا موت آپ کو پتہ ہے کہ بس، تو پھر اس وقت نہیں وہ بات ہوتی۔ اسی طرح جب قیامت کے بعد تو کچھ بھی نہیں عمل کام آئیں گے، پہلے کے ہی ہیں سارے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اب یہ جب انہوں نے آخری بات کی تو یہ سمجھ لیں کہ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کتنی استقامت دکھائی جی، کہ اتنے مشکلات میں وہ کھڑے رہے، اور اس کے بعد بھی انہوں نے کہا جی اب میں تو ہجرت کرتا ہوں، بہرحال میرا اللہ بڑا زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے، جب اس نے کوئی کسی طرف کوئی چیز کو کرنا ہوا تو وہ اس وقت کر لے گا اپنی حکمت کے مطابق، تو اب میں بہرحال یہاں سے چلتا ہوں۔ اب اتنی استقامت جو انہوں نے دکھائی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اپنے جو پیغمبر نبی ہوتے ہیں ان کو استقامت کا صلہ بھی دیتے ہیں نا، تو دیکھتے ہیں جی اب کیا ہوا جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے نتیجے میں، یعنی اب یہ بریکٹ والی یاد رکھیں کہ کتنی استقامت دکھائی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ابراہیم علیہ السلام کو؟ ترجمہ جی یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم کو ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، کہ دو بیٹے عطا فرمائے، دونوں کے دونوں پیغمبر بیٹے عطا فرمائے، سمجھے جی؟ ان کے دوسرے بیٹوں کا یہاں پہ ذکر نہیں ہوا جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جس نعمت کا ذکر ہے وہ 2500 سال تک ان کی اولاد کی اس شاخ کو عطا ہوتی رہی جو حضرت اسحاق سے چلی تھی جی۔ اسحاق تھے، ان کے بیٹے یعقوب تھے، اور اس سے آگے پھر وہ شاخ چلی ہے۔ ان کے اور بیٹے بھی تھے لیکن ان کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن جو نعمت جن کی چلی نا، تو جو سمجھ لیں جن کو آگے پیغمبری عطا ہوئی ان کا نام ہوا تھا ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق دیا، اسحاق کو یعقوب عطا فرمائی، اور آگے فرمایا، آگے میں تھوڑی سی اور کرتا ہوں اس کی وہ بھی، ابراہیم کو ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور اس کی اولاد میں نبوت جاری کی، اور انہیں کتاب کا حامل بنایا، اور ان کتاب نبوت بھی جاری ہوئی اور ان کے نبیوں کے اوپر کتابیں بھی آئیں، انہیں کتاب کا حامل بنایا اور اس کا اجر اسے دنیا میں دیا، جو اس نے استقامت دکھائی تھی ابراہیم علیہ السلام، تو ہم نے دنیا میں یہ اجر دیا اس کو، یہ بیٹے عطا فرمائے جو نبوت ان کو ملی، اور آگے پھر ان کے 2500 سال تک نبوت ان کے خاندانوں میں چلتی رہی، ان کے خاندان کے آگے چلتی رہی ابراہیم علیہ، ٹھیک ہے۔ تو اس دنیا میں اس کا اجر دیا، انہیں یہ دے دیا گیا، انہوں نے جو استقامت ہے، اور بات اب یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، اور آخرت میں بھی وہ یقیناً ہمارے نیک بندوں میں سے ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں بھی بڑا کچھ ہوگا، ملے گا جی، وہاں بھی بڑی رحمتیں ہوں گی جی ان کے اوپر، بڑے اجر ان کو ملیں گے جی۔ اب دوبارہ دیکھ لیتے ہیں جی، جو اوپر بات تھی نا، ابراہیم کو ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، میں نے بتایا تھا نا کہ دوسرے بیٹوں کا ذکر اس لیے نہیں ہوا کہ جو نعمت تھی نبوت کی وہ ان میں سے چلی آگے، 2500 سال تک نبوت چلتی رہی اسی شاخ میں جی، جو حضرت اسحاق سے چلی تھی جی، مطلب ابراہیم کے بعد اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب سے چلی تھی۔ پھر بنی مدیان میں حضرت شعیب اور بنی اسماعیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی نہیں آیا جی۔ پھر آگے یہ جو قبیلہ تھا نا بنی مدیان میں، حضرت شعیب اور بنی اسماعیل جو دوسرے ان کا تھا بیٹے میں سے، اور پوری ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر بہت ہی لمبا، تو وہ جو اولادیں چل رہی تھی آگے، تو ان میں سے پھر جو وہ آگے تھے جی اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو پتہ نا جہاں سے پرابلم پھر یہ یہودیوں کے ساتھ ہمارا شروع ہوا کہ وہ ایک طرف کی اولاد تھی اور دوسری طرف کی اولاد تھی، تو وہ کہتے تھے جی وہ ان کی لونڈی کی اولادوں میں سے آگے چلی ہے، تو یہ دوسرا اس میں سے چلی ہے، تو وہاں پہ یہ مسائل پیدا ہوئے تھے جی، ٹھیک ہے۔ بہرحال جی ان کو 2500 سال تک ان کی اولاد میں رہی جی، بنی مدیان میں جو پھر یہ تھے حضرت شعیب، اور بنی اسماعیل میں آپ کو پتہ نا یہ بنی اسماعیل میں سے تھے جی، کہ سوا پھر کوئی نبی نہیں آیا جی، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں آپ،
ابھی اوپر لوط علیہ السلام کا ذکر ہو گیا اس طرح کہ صرف انہوں نے ان کی بات مانی تھی ابراہیم کی. تو اب یہاں سے بات ذہن میں رکھنا، یہ والی بات تو آگے ترجمہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اسی طرح لوط کو رسول بنا کر بھیجا. تو بعد میں ذیلی دیکھیں کہ ان کا اکیلے تھے جنہوں نے کتنا مشکل کام تھا کہ کسی نے ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانی، صرف لوط نے مانی تھی. تو جس طرح پھر اوپر ابراہیم کو کتنا صلہ ملا جی، 2500 سال نبوت ادھر چلی پھر ان کے خاندان میں. ہاں جی، بیٹے ان کو آئے اسحاق، وہ بھی اللہ کے، یعقوب آئے، اور پھر آگے بھی چلی جناب. ہے جی، یہ پتہ ہی نا آپ کو، سارے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی، یہ سارے وہی سلسلہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ مطلب پیچھے ابراہیم علیہ السلام کو ملتا ہے. اسی لیے یہ تینوں کو ملا کے دین ابراہیمی بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ دین ابراہیمی کے فالور ہیں جی ہم لوگ. یہ بھی کہا جاتا ہے ابراہیمک ریلیجن، جن میں یہ جیوز مطلب یہودی ریلیجن، عیسائی ریلیجن، اور مسلمان ہم جو ریلیجن ہیں جی، وہ دوسرا پیسہ ادھر نہیں چلتے. بس اتنا ہی کافی ہے. تو اب صرف ایک بندے نے مانی تھی نا ابراہیم علیہ السلام کی بات. تو آپ دیکھ لیتے ہیں آج وہ لوط علیہ السلام تھے. تو اب کیا ہو جی، اسی طرح لوط کو رسول بنا کر بھیجا. تو انہیں پھر لوط کو اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں اتنا مرتبہ دیا کہ ان کو رسول بنا کر بھیج دیا جی اب ایک قوم کی طرف. لوط علیہ السلام کا ذکر پہلے بھی کئی تفصیل سے کر چکے ہیں جی. بتایا آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. ان کی قوم اس علاقے میں رہتی تھی جو شام کے جنوب میں عراق و فلسطین کے درمیان کی جو جگہ آج کل وہ مشرقی اردن کہلاتا ہے جی. بائبل میں جو اس علاقے کا سب سے بڑا شہر تھا اس کا نام سودوم یا سوڈوم، SODOM، سوڈوم. اور یہ جو لوط والے جو کام کرتے ہیں نا، اس کو انگریزی میں سوڈومی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اتنا کافی، آگے چلتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمایا اسی طرح لوط کو رسول بنا کر بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا. تو اب لوط علیہ السلام جو اپنی قوم کی طرف گئے تو آپ کو پتہ تھا نا کہ وہ، حالانکہ سارے رسول جا کے توحید کی پہلی بات کرتے ہیں، حالانکہ وہ فطرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہوتی ہے، لیکن یہ اس حد تک اس غلط کام میں مبتلا ہو چکے تھے لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی جن کی طرف وہ گئے تھے، کہ انہوں نے جا کے کیا کہا جی. سب سے پہلے جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کھلی بدکاری کے مرتکب ہوتے ہو، کہ تم اوپن بدکاری کرتے ہو جی. اوپن بدکاری آپ کو پتہ ہے، پہلے ذرا اس کو بیان کر لوں. لوط علیہ السلام کی قوم بھی جو تھی نا جی، جس کی طرف وہ گئے تھے، ایک مشرک قوم ہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں میں یہ چیز تھی جس کو ہم اردو میں امرت پرستی یا جس کو ہومو سیکسولیٹی کہتے ہیں جی، یہ غیر فطری فعل جو مطلب مرد اور مرد کے درمیان ہوتا ہے، وہ اس بے حیائی کو انہوں نے اس طرح اپنایا ہوا تھا کہ ایک طرح سے وہ ان کی تہذیب تھی، قومی تہذیب اس تھی، مطلب کہ یہ بڑی عزت دار قسم کا کام ہے یہ. تو اس لیے جب وہ لوط علیہ السلام گئے تو سب سے بڑھ کر انہیں اس پر توجہ کرنی پڑی جی. توحید کی دعوت تو تھی، لیکن کیونکہ اس میں وہ اس حد تک تھے کہ وہ اس کو کی طرح نہ سمجھیں، ایک بڑی قابل عزت بات سمجھتے تھے. ان کی تہذیب تھی کہ جی ہماری تہذیبی روایت یہ ہے کہ یہ والا کام کرنا ہم نے، نعوذ باللہ. تو اس قسم کے وہ لیول پہ گئے تھے کہ انہوں نے جا کر اس پر توجہ کرنی پڑی. تو انہوں نے کیا کہا جی جا کے ان کو، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کھلی بدکاری کے مرتکب ہوتے ہو، اور آگے فرمایا تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے، تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے، یہ اگلی بات بریکٹ میں ہے، یہ آپ کو، کہ تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے، میں بریکٹ والی بات پہلے چھوڑتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں. تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے اس کا ارتکاب نہیں کیا. کس کا ارتکاب نہیں کیا؟ یہ جو کھلی بدکاری تم کرتے ہو. کھلی بدکاری کیا تھی؟ یہ جو امرت پرستی، ہومو سیکسولیٹی، غیر فطری فعل، مرد اور مرد کا آپس میں جو تعلق تھا. تو انہوں نے کہا جی کسی نے نہیں کیا. یہ آپ تو کہیں گے جی یہ تو بڑی پرانا کام ہے، یہ تو پہلے سے ہو رہا ہے. وہ یہی تو میں سمجھانے لگا تھا بریکٹ میں. یہاں پہ جب وہ گئے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم لوگ کھلی بدکاری کے مرتکب ہوتے ہو، کہ تم یہ کام کرتے ہو اور کھل کے کرتے ہو. کھل کے مراد کہ تم اس کو اپنی تہذیب تم نے بنا دیا ہے، کہ تم اوپن، تم اس کو اس کے اندر کوئی شرم یا کوئی غلط نہیں سمجھتے، تم اوپن طور پہ کرتے ہو اور اوپن ذکر بھی کرتے ہو اور اوپن بتاتے بھی ہو اور کافی قابل عزت بات سمجھتے ہو. تو وہ یہ والی بات کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے اس کا ارتکاب نہیں کیا، اس چیز کا ارتکاب نہیں کیا کہ یہ اس کو کھلے طور پہ کریں اور پھر اس کو قابل فخر اور قابل اچھا سمجھیں کہ بڑی ادب والی بات ہے جی. کرتے ہوں گے پہلے بھی لوگ، ظاہری بات.
ٹھیک ہے جی. تو لیکن انہوں نے کہا کہ کسی نے اس طرح نہیں کیا جس طرح تم کرتے ہو کھلی بدکاری کی طرح. تو یہ والی کہ جس ڈٹھیائی کے ساتھ تم کرتے ہو وہ جس طرح قومی حیثیت میں وہ ایک باقاعدہ گروپ بنا کے نا مطلب پورے ایک وہ کر کے جماعتیں بنا کے کرتے تھے یہ کام. اور پھر بڑے فخر سے جب وہ بیٹھتے تھے محفلوں میں بتاتے تھے کہ ہم نے یہ ایسے کیا ایسے کیا ایسے کہ وہ اس کی تفصیلیں کرتے تھے بیٹھ کے. تو ایک طرح سے وہ پہلے وہ بدکاری کرنی اور اس کو پھر کھلا ذکر کرنا اور پھر وہ اپنی تہذیب کے مطابق کہ یہ بڑی قابل عزت بات ہے کہ اس کو پھر چرچے کرنے اس کا ذکر کرنا. تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو کام ہے یہ نہیں کہ پہلے کبھی ہوا نہیں ہے, پہلے بھی ہوا ہونا ہے لیکن کبھی اس طرح نہیں ہوا جس طرح تم کر رہے ہو جی. سب کے سامنے سب کو بتا کے جی ساروں کو پتہ ہے جی مطلب یہ اس طرح ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, سمجھ گئے آپ. آج کے دور میں بھی یہ چیز ہوتی ہے تو اس طرح تو کوئی نہیں کرتا نا, یہ لوگ چھپا کے ہی کرتے ہیں نا. تو وہ آپ اس وقت دیکھیں کتنا وہ اس وقت کے حساب سے وہ ماڈرن تھے کہ اوپن کرتے تھے جی سب کو. اور وہ آگے سے جب اس کا قصہ پڑھیں تو بتایا نا جب وہ فرشتے آئے تو وہ بن کے لڑکے تو آ کے کیا کہتے تھے, اوپن انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے ہم کس لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ والی بات جہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے اس ڈٹھیائی کے ساتھ اور اس طرح قومی حیثیت میں اس کا ارتکاب نہیں کیا کہ سب کے سب اسی کام میں پڑی تھی پوری قوم. آگے چلتے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی ان کو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو, کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو, مطلب میل ٹو میل تم جاتے ہو اور فطرت کی راہ مارتے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک فطری نظام بنایا ہوا ہے اس کو تم مطلب اس کی طرف نہیں جاتے جی. یعنی خدا نے جو راستہ انسان کی جنسی جبلت جو رکھی ہے اس کی تسکین کے لیے مقرر کر رکھا ہے اسے تم بند کرتے ہو. تو یہ اس برائی میں مبتلا ہونے کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے جی, عورتوں کی طرف جو مردوں کی رغبت ہے پھر آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے جی. اور اگر کچھ رہتی بھی ہے تو اس کے اندر بھی وہ اسی قسم کے معاملات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شادی شدہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی آپس میں میاں بیوی کو بھی آپس میں اس طرح کا معاملہ کرنے کے لیے منع کیا گیا کہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی آپ وہ والی چیز نہیں کر سکتے جی. ٹھیک ہے جی, جو جس طرح وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے جی, بات اتنا کافی ہے کیونکہ کم عمر کے دوسرے لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں. زیادہ تفصیلات بھی میرے خیال میں تو پوری طرح بیان ہوگی. تو آگے چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور فطرت کی راہ مارتے ہو بھی. تو فطری نظام اللہ نے رکھا ہے, نکاح کرو اور اپنے معاملات کے مطابق جو ہوتے ہیں تم اس کے الٹ چلتے ہو جی. غیر فطری فعل جیسے کہتے ہیں نا, اسی لیے اس کو غیر فطری فعل کہتے ہیں نا. اور آگے پھر فرمایا, اگلی بات سنیں تو آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا مطلب. آپ کہیں گے جی یہ کام تو پہلے سے ہو رہا ہے, تو یہ تو ہو رہا ہے لیکن ٹھیک ہے, لیکن جس طرح سے ہو رہا ہے اس کو آپ سننا, آگے سمجھ آ جائے گی آپ کو. آگے فرمایا جی لوط علیہ السلام نے اور کہا جی فطرت کی راہ مارتے ہو کے بعد اور اپنی مجلسوں میں اس برائی کا ارتکاب کرتے ہو. سمجھے, 25 30 50 100 200 بندے اکٹھے ہو کے سب کے سامنے پھر یہ کام کرتے ہیں. وہ یہاں پہ قرآن میں لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں میں کہ اور اپنی مجلسوں میں علانیہ اس برائی کا ارتکاب کرتے ہو سامنے بیٹھ کے. اب آپ کو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی نا جی, کہ اس کام میں کس مقام تک پہنچ گئی تھی کہ علانیہ کھلے بیٹھ کے اور فخر کے ساتھ پوری بزم انجمن سجا کے جناب محفل سجا کے تو یہ کرتے تھے اور پھر وہاں چڑھتے اور پھر خوش ہوتے تھے اور ٹھٹے لگاتے تھے اور پارٹیاں کرتے تھے جی. ٹھیک ہے جی. اب یہ تو انہوں نے کس طرح ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے جی کہ شاید وہ آ جائیں. تو اب دیکھتے ہیں جی ان کا جواب کیا ہے, کیسے آیا ترجمہ جی. جواب ان کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی ان کا جواب, اس پر اس کی قوم کا جواب. یہ ساری باتیں جب کیں تو اس کے اوپر قوم کا جواب کیا تھا جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر اس کی قوم یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا, مطلب لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے یہ کام کرتے تھے, کہا جی کیا کہا, اگر تم سچے ہو کہ یا لوط اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ, لاؤ پھر دکھاؤ اللہ کا عذاب لے آؤ. ہم پھر دیکھ لیا جی کس قسم کے یہ لوگ تھے. پھر آپ کہنا جی کہ ان کے اوپر جو سختی ہوئی تھی بھی اس میں یہ تو سمجھنے کہ ان کا ہی ایک طرح سے نا مار کے نا ان کو ختم کر کے ان کا ہی فائدہ کر دیا گیا تھا کہ اس طرح کے لوگ ہیں جی, اگر سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ کہتے ہیں جیسے. تو اس کے اوپر پھر کیا ہوا جی ترجمہ
لوط نے دعا کی. اب یہ جب انہوں نے بات کی تو پھر لوط نے دعا کی. کیا کی جی؟ میرے پروردگار کہ یا اللہ ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما، کہ اب اور کچھ نہیں ہو سکتا ان کا، آپ ہی میری مدد کریں. یہاں پہ تو اب بات یہاں پہ ختم ہو گئی ہے، لیکن دوسری جگہ پہ ہے کہ پھر وہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کو کہا جی آپ یہاں سے چلے جائیں اپنے جو آپ کے تھوڑے بہت ماننے والے ہیں ان کو لے کے. تو پیچھے جو کچھ ان کے ساتھ پھر ہوا تھا وہ علیحدہ داستان پیچھے میں ذکر کر چکا ہوں، یہاں دوبارہ نہیں کروں گا. تو لوط نے دعا کی میرے پروردگار ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما، یعنی ان لوگوں کے مقابلے میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے بھی سرکشی اور اس طرح جناب وہ بدتمیزی پر اتر آئیں جی. تو انہیں مفسد اسی بنا پر کہا گیا جی یہ مفسدین ہیں جی، یہ سرکش فسادی ہیں جی. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہ آپ میری مدد فرمائیں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ آ کر جناب ہمارا یہ ابھی جو رکوع ہے نا جی ختم ہو گیا. تو یہاں پہ ابھی یہ بات ابھی جا کے چل رہی ہے، لیکن یہ قسط میری ختم ہو گئی ہے جی. تو اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ.